پیارے پاکستانیوں، آپ لوگوں کو یہ خبر تو پتہ ہوگی کہ ہمارے آرمی چیف جو ہیں انہوں نے ابھی چائنا کا ایک وزٹ کیا ہے، اور اس وزٹ کے اندر بہت سارے بڑے بڑے پروجیکٹس کو دوبارہ سے شروع کرنے کی بات کی گئی ہے۔ لیکن آرمی چیف کے اس وزٹ سے پہلے DGISI چائنا گئے تھے۔ انہوں نے وہاں جا کے راہ ہموار کی تھی آرمی چیف کے وزٹ کے لیے، کیونکہ جنرل باجوہ نے جانے سے پہلے بہت سارے ایسے کام کیے تھے جس کی وجہ سے چائنا اور پاکستان میں دوریاں آ گئی تھی، اور ایک کووڈ بھی اس میں سے ایک وجہ تھی، کیونکہ کووڈ کے دنوں میں چائنا کے اندر بہت سخت ریسٹرکشنز تھیں۔ اس وجہ سے کوئی بھی ڈپلومیٹک ایمسری وہاں پہ نہیں آ جا رہے تھے۔ اس وجہ سے جیسے ہی چائنا نے اپنے بارڈر کھولے ہیں تو اس کے بعد ہمارے آرمی چیف نے ان کا وزٹ کیا ہے۔ اس وزٹ کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، لیکن اس وزٹ کی بہت زیادہ اشد ضرورت بھی تھی، کیونکہ دنیا کے اندر ایک یہ تاثر پھیل چکا تھا کہ پاکستان اب چائنا سے دوری کر کے واپس امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھنے لگا ہے، اور یہ سارا کا سارا جنرل باجوہ کا کیا ہوا تھا۔ اور اب چائنا نے بھی اپنے پر کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ شی جن پنگ کا ریسنٹ وزٹ ٹو رشیا، اس میں انہوں نے کہا کہ اب آپ ایک نیا چائنا دیکھیں گے، وہ چائنا جو کہ اب دنیا کے اوپر اپنی پاور، اپنی طاقت کو ایگزرٹ کرے گا، جس طرح امریکہ کرتا ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ اس وزٹ کے نتیجے میں پاکستان اور چائنا کے درمیان ایک ٹرین پروجیکٹ شروع ہونے والا ہے، جس کی کل مالیت کا اندازہ لگایا گیا ہے ابھی 58 ارب ڈالر، اور یہ چائنا ہی خرچ کرے گا پاکستان کے اندر، کیونکہ اس کے تھرو ہی ٹرانسپورٹ ایزی ہوگی اور چائنا کو پاکستان کے تھرو عربین سی جانے کا موقع ملے گا۔ اس کے علاوہ ایک میمو لیک ہوا ہے ہنا ربانی گھر کا۔ اس میمو کے اندر، جو کہ ایک ڈسکارڈ میں لیک ہوا ہے، ڈسکارڈ سرور میں، جس کو ڈسکارڈ لیکس بھی کہا جا رہا ہے، اس میمو کے اندر ہنا ربانی گھر نے لکھا ہے کہ پاکستان کو امریکہ یا ویسٹ کو خوش کرتے ہوئے چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری حکومت کو یہ پتہ ہوتے ہوئے بھی کہ چائنا کی کیا امپورٹنس ہے اور چائنا کتنا ضروری ہے پاکستان کے لیے، اور کس طرح مشکل وقتوں میں چائنا ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے، پھر بھی یہ جو PDM کے ابو ہیں، انہوں نے ہمیشہ کی طرح امریکہ کی گود میں جانا پسند کیا۔ آخر وہ وجہ کیا ہو سکتی ہے جو ہمیں ایک اسٹریٹجک پارٹنر، چائنا کی طرح کا بڑا اسٹریٹجک پارٹنر جو کہ دنیا کی ایک اپ کمنگ سپر پاور ہے، اس کو چھوڑ کے ہم واپس امریکہ کی طرف جا رہے ہیں؟ دنیا ایک نئے الائنس کی طرف جا رہی ہے جیسے کہ برکس ہے، اور ہم واپس اسی دور میں 1990 کی دہائی میں جب امریکہ ایک سپر پاور ہوتا تھا، ہم اسی دور کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اسی سوچ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور نکل ہی نہیں پا رہے ہیں ہم اس دور سے۔ ہمارے ملک کے جو فارن منسٹر ہیں بلاول بھٹو زرداری، ان کو فرصت ہی نہیں ہے امریکہ کے دورے کرنے سے، اور ان کے انڈر جو فارن اسٹیٹ منسٹر ہیں ہنا ربانی گھر، وہ کہہ رہی ہیں کہ امریکہ کو خوش کرنے کی خاطر چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے، لیکن پھر بھی وہی ہو رہا ہے جو پہلے ہوتا رہا ہے۔ اب پاکستانیوں، آپ یہ سنیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب مسلم لیگ نون کے دور میں 1 سال وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، جب نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا، اور یہ مسلم لیگ نون کی ٹاپ لیڈرشپ میں شمار کیا جاتا ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کی ایک ویڈیو چل رہی ہے جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی 84 ارب روپیہ حکومت نے خرچ کیا تھا عوام کو سستا آٹا دینے کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر سے 20 ارب کا آٹا چوری ہو گیا ہے۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اسی حکومت کا، اسی پارٹی کا ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیسہ چوری ہو گیا ہے، تو اس حکومت کی کیا کارکردگی ہے؟ گھر کا بھیدی ان کی لنکا ڈھا رہا ہے۔ کبھی کوئی کام نیک نیتی سے کریں تو اس کے اندر برکت ڈلے نا، لیکن ان کی سوچ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہمارا کتنا پیسہ بنے گا، اور اگر پیسہ ہمارا نہیں بن رہا تو ہم یہ پروجیکٹ نہیں کریں گے۔ اور پاکستانیوں، آپ سب کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ حکومت کس طرح سے الیکشن سے بھاگنے کی کوششیں کر رہی ہے، اور اب اس کی خاطر یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ اب انہوں نے ٹویٹر پر ٹرینڈ چلانے شروع کر دیے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے خلاف، اور اب ان کے مذہب کو بھی اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے، فیملی کو بھی بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہے، ان کی فیملی کی پکچرز آؤٹ کی جا رہی ہیں۔ اسحاق ڈار اور بلاول بھٹو نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کو دھمکیاں دی ہیں۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم تو آپ کا فیصلہ مانتے ہی نہیں ہیں،
یہ ایک لڑائی کے موڈ میں ہے اور انہوں نے لڑائی کو اس حد پہ لے کے جانا ہے کہ جہاں یہ نہ نظام رہے اور نہ ہی ان کو الیکشن کے اندر جانا پڑے، کسی طریقے سے بچ جائیں الیکشن سے۔ بے شک پھر مارشل لاء لگتا ہے، بے شک پھر ایمرجنسی لگانی پڑتی ہے، بس عمران خان سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ یہ عوام کا پیسہ ہے اور ہم سپریم کورٹ کے کہنے پہ اس طرح الیکشن کے لیے فنڈ جاری نہیں کر سکتے۔ اسحاق ڈار کون ہوتا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے والا کہ عوام کیا چاہتی ہے؟ جب ایک آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، تو اس کے اندر اسحاق ڈار کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ ہم پیسے نہیں جاری کریں گے؟ لیکن یہ لڑ رہے ہیں، اس لڑائی کا انجام ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور ان کو یہ پتہ ہے، لیکن یہ ڈیسپریٹ حرکتیں کر رہے ہیں اور اس کی خاطر پی ڈی ایم کی حکومت شہباز شریف کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ پاکستانیوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اس سے ہماری موٹیویشن مزید بڑھے گی۔